ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ ان کے گھٹنے دباتے ہوئے اپنا سر چچی کی گود میں رکھ چکا تھا۔ ماں باپ کے چلے جانے کے بعد چچا چچی نے اپنی اولاد سے بڑھ کر اس کی پرورش کی تھی۔ اپنے نام کی طرح خوبصورت اور خوبرو نوجوان، ایسا تھا کہ کوئی بھی اسے محبت کرنے سے خود کو روک نہیں پاتا۔ بس جس کی آنکھوں میں وہ محبت دیکھنا چاہتا تھا وہی نظریں موڑ لیتی تھی۔ جب سے باہر کے ملک سے پڑھائی کر کے پاکستان لوٹا تھا، تب سے گھر میں ہر وقت اس کی شادی کی باتیں چلتی رہتی تھیں۔ ہر کوئی تیار بیٹھا تھا کہ وہ شادی کو ہاں کر دے۔ اس کی زندگی کا زیادہ تر حصہ گھر سے باہر ہی گزرا تھا، تبھی یہاں کے لوگوں سے اس کی زیادہ دوستی نہیں تھی۔ اور دوسری بات، وہ اپنے گھر میں سب کزن رشتوں سے بڑا تھا، تبھی چچا چچی کے بچے اسے اپنا بڑا بھائی مانتے تھے۔ میں نے سنا ہے کہ آپ میری شادی کی فکر میں نیندیں حرام کر رہی ہیں۔ مجھے معلوم ہے گھر کی ذمہ داریاں آپ اب نبھا نہیں سکتی۔ آپ بتائیں چچی، آپ کو کیسی نوکرانی چاہیے؟ ان کی بات مکمل کرنے پر وہ برا سا منہ بنا چکی تھی۔ محراب ہمتن گوش ہوا اور چائے پی کر خالی کپ ٹیبل پر رکھا اور اپنی چچی ماں کے چہرے پر خفگی کو بھانپ گیا۔ وہ مائیں الگ ہوتی تھیں جن کے بچے اپنی پسند کی لڑکی لا کر سامنے رکھ دیتے تھے۔ مجھے شادی کرنی ہی کرنی ہے، لیکن یہاں محترم شادی کرنے پر راضی نہیں تھے۔ اے لڑکے، مجھے اپنے لیے نوکرانی نہیں بلکہ گھر کے لیے مہارانی کی ضرورت تھی۔ مشکل سے مشکل ڈیل تک کو سمجھ لیتے ہو اور یہاں ایسے بن رہے ہو۔ ماں کی بات نہیں سمجھ آ رہی؟ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ مجھے نوکرانی نہیں بہو چاہیے جو گھر کے ساتھ ساتھ مجھے بھی سنبھالے۔ اور اب گھر کی کسی کو چابی دینی تو ہے۔ وہ خفا ہوئیں۔ انہیں اپنے شوہر سے بھی شکایت تھی کہ وہ ان کے بیٹے کو باہر سے آتے ہی اپنے ساتھ بزنس میٹنگ میں لگا چکے تھے۔ ان کی بات پر وہ دھیرے سے ہنسا۔ آپ کو آج کل کی بہوؤں کا پتہ نہیں ہے کہ آتے ہی گھر میں سب کو الگ کر دیتی ہیں۔ وہ آپ کو سنبھالے گی تو مجھے کون سنبھالے گا؟ اگر الگ ہو گئی تو آپ نے ہی کہنا ہے کہ کیسی بہو ہے۔ بھائی میں تو ایک بگڑا سا بچہ ہوں، اپنی بیوی کے پلوں سے بند کر رہوں گا۔ ویسے بھی آپ ہی کہتی ہیں کہ میں اپنے آپ سے لاپرواہ انسان ہوں۔ مجھے بس ایک عدد سخت گیر بیوی چاہیے جو مجھے سدھار دے۔ وہ انہیں ڈرا رہا تھا۔ اس کے لہجے میں چھپی شرارت کو محسوس کرتی وہ ہنستی۔ محراب کے تصور میں نور کا معصوم سا چہرہ لہرایا تو وہ مسکرایا۔ میری بہو بہت معصوم اور نایاب ہوگی، وہ مجھے تم سے الگ نہیں کرے گی، لیکن تمہاری نیت کا بھروسہ نہیں کہ تمہیں سدھارتے سدھارتے وہ خدا کو نہ سدھار جائے۔ بیٹا، ہم اس کی جان کو خطرے میں کیسے ڈالیں؟ چچی اماں مصنوعی سنجیدگی سے بولی۔ ان کی نظر میں اپنی بھتیجی تھی جو بالکل محراب کے ساتھ جچے گی۔ اپنے بھائی سے بات کرنے سے پہلے وہ اپنے شرارتی بیٹے کو قائل کر لینا چاہتی تھیں۔ تم ماں بیٹے کو کبھی کسی جھنڈے کے نیچے ایک ساتھ آ نہیں سکتے۔ اب اس کا فیصلہ مجھے ہی کرنا پڑے گا۔ ویسے میرا بیٹا ہر رشتے کو بخوبی نبھانا جانتا ہے، اس لیے تم فکر مت کرو کہ یہ بزنس میٹنگ چھوڑ کر تمہاری بہو رانی کو ٹائم کیسے دے گا۔ اب اتنا بھی بدذوق نہیں ہے۔ بس لڑکی ڈھونڈو ہمارے لڑکے کے لیے، کیونکہ اس بار اس کے چہرے کے تاثرات تھوڑے خوشگوار سے ہیں۔ وہ ضرور شادی کر کے ہی جائے گا۔ ہمیں تو یوں لگتا ہے کہ جیسے تصورات میں اس لڑکی کی تصویر بھی بنا چکے ہیں۔ چچا جان اس کے دل کا چور پکڑ چکے تھے، تبھی وہ سنجیدگی سے انہیں دیکھنے لگا۔ ابھی لڑکی سے پوچھے بغیر وہ کسی بھی بڑے کو اپنی محبت کا رازدار نہیں بنا سکتا تھا۔ چچی ایسی کوئی بھی بات نہیں، اگر مجھے کوئی لڑکی پسند آئے گی تو سب سے پہلے چچی کو ہی بتاؤں گا۔ بس تمہیں تو ساری زندگی کوئی لڑکی پسند نہیں آئے گی۔ میرا بیٹا نظر باز تھوڑا ہی ہے۔ میں تمہاری شادی اپنی پسند کی لڑکی سے طے کر رہی ہوں۔ ان کی نظروں سے سر اٹھا کر حیرت سے انہیں تکنے لگا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ کسی تیسرے کی زندگی تباہ ہو۔ اپنی زندگی میں نور کے علاوہ وہ کسی کو کوئی گنجائش نہیں دینا چاہتا تھا۔ چچی کا دھیان اس کے چہرے کی جانب نہیں تھا، تبھی وہ اندازہ نہیں لگا پائیں
کہ ان کے لال کا منہ اس قدر. ویسے بھی بھائی صاحب کے جانے کے بعد گاؤں کے لوگ مجھ سے بہت اصرار کر رہے ہیں کہ گاؤں کی گدی محراب خان زادہ کو دے دی جائے. نور بانو چائے لے کر حاضر ہو چکی تھی. اس بار محراب خان زادہ نے نظر اٹھا کر اسے نہیں دیکھا، کیونکہ شاید اس کی قسمت میں اس نایاب ہیرے کا ملنا لکھا ہی نہیں تھا. کام کا بہانہ ٹال کر وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا. ایک خفگی بھری نگاہ نور بانو کی پشت پر ڈالی. محراب خان زادہ ایک خوبصورت 27 سالہ نوجوان تھا، جس کے کاندھے کے اوپر کئی ذمہ داریاں تھیں، جو اپنی نفیس طبیعت کی وجہ سے محبت اور احترام کی زنجیروں میں قید ایک گدی نشین تھا. یہاں وہ اپنی محبت کے لیے سب رشتوں سے منہ کیسے موڑ سکتا تھا؟ وہ لڑکی بھی جب کچھ سمجھنے کو تیار نہیں تھی. بچپن سے ہی اس کے دل پر اس لڑکی کا چہرہ نقش ہو چکا تھا، جو اپنی زندگی کی خواہش اپنے خون کے رشتوں کے باعث ہار چکا تھا. گدی نشین کو اپنے وقار سے نیچے اترنے کی اجازت نہیں تھی. اپنی چچی ماں کی آنکھوں میں ایک بھرم دیکھا تھا کہ وہ اپنی پسند کی لڑکی کو بہو بنا کر لانا چاہتی تھی، جو لڑکی اس کی زندگی تھی، جس کی چاہت اس نے اپنی زندگی کے ہر لمحے پر محسوس کی تھی. نور بانو اس کی نظروں سے بے پرواہ نہیں تھی، لیکن بس خود انجان بن جاتی تھی. وہ ضرورت سے زیادہ سمجھدار اور سنجیدہ لڑکی تھی. چھوٹے سے گاؤں کی رہائشی نور کو لکھنے پڑھنے کا بہت شوق تھا. وہ اپنے لیے سنہرے خواب بنتی تھی، جس میں وہ اپنے باپ منشی نواز سے کہانیاں سنا کرتی تھی. انہوں نے بن ماں کے ہی اس کی تربیت میں کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی. ہمیشہ ہر وقت اس کے دھیان میں لگے رہتے، اس کی ہر خواہش کو بن کہے سمجھ جاتے تھے. بہت سے لوگوں نے کہا کہ بچی ابھی چھوٹی ہے، تم دوسری شادی کر لو، اس کو ماں کی ضرورت ہے. لیکن ان کا دل اس بات پر نہیں مانتا تھا کہ نہیں، آنے والی لڑکی نے اگر ان کی بیٹی کے ساتھ سوتیلا سلوک کرنا شروع کر دیا تو وہ روز قیامت اپنی بیوی کو کیا جواب دیں گے. نواز نے نور بانو کو گاؤں کے اسکول میں داخل کروا دیا. آخر کو اس کے خوابوں کو پر جو لگ گئے تھے. خاندان کی باتوں کی پرواہ کیے بغیر نواز صاحب اپنی بیٹی کے لیے سب کچھ کر گزرے تھے. وہ بڑی خوشی خوشی یونیفارم پہن کر بستہ گلے میں لٹکا کر اپنے بابا کی گود میں چڑھ کر اسکول جایا کرتی تھی. نور بانو کی زندگی کے حسین دن تھے. ایک دن اسکول میں ایک بڑی خوبصورت شہری خاتون آئیں. پتہ چلا وہ بڑی حویلی سے آئی ہیں، بڑے گدے نشین کی بیوی ہیں. ان کے لہجے کی شگفتگی اور تازگی نے نور بانو کو کھینچ لیا تھا. وہ بہت کم لوگوں میں گھل مل کر رہتی تھی اور اسی وجہ سے ہمیشہ ٹیچر سے ڈانٹ بھی پڑتی تھی. اگر منہ ہی نہیں کھولنا تو اسکول آنے کا کوئی فائدہ نہیں. بڑی بہو بیگم کے آنے سے اسکول کا اسٹاف بوکھلا سا گیا تھا. یہ اسکول یہاں کے گدی نشین کی بدولت ہی چل رہا تھا. انہوں نے اپنے فنڈ سے اس اسکول کی تعمیر کروائی تھی اور ٹیچروں کی تنخواہ کے ذمہ دار بھی وہی تھے. اب اگر کوئی ٹیچر اپنا فرض اچھے سے نہ نبھا رہی ہوتی تو کہیں اسے بے دخل نہ کر دیا جائے. یہی خوف ان سب کے چہرے پر چمک رہا تھا. بڑی بہو بیگم آپ ولایت سے کب آئیں؟ محراب میاں کیسے ہیں؟ ان کے یوں اچانک آنے پر بوکھلا ہی تو گئی تھیں. بڑی بہو بیگم نرمی سے ان کی بوکھلاہٹ کا جواب دینے لگی. ہم کل ہی آئے ہیں، لیکن محراب خان زادہ نے ضد لگا کر رکھی تھی کہ وہ میرے ساتھ اسکول جائے گا، اور آج اپنا اسکول دیکھنے کے لیے آنا ہوا تو چھوٹے شہزادے کو بھی ساتھ لے آئی ہوں. لیکن پارک دیکھتے ہی وہ اپنی ماں کو بھول چکا تھا. باقی سب ٹھیک چل رہا ہے، کوئی مسئلہ تو نہیں؟ ایسا نہیں تھا کہ وہ رویوں کو سمجھتی نہیں تھی، لیکن ہمیشہ اپنے گھر والوں کے برعکس نرمی کا مظاہرہ کیا تھا. چوکیدار کو اپنے بیٹے کا دھیان رکھنے کا بولتی وہ اسکول کا دورہ کرنے نکل پڑی. اسکول کی موجودہ پرنسپل ان کے پیچھے چلتی اپ ڈیٹ دے رہی تھی. دوسری جماعت میں اسے ایک پھولے سرخ گالوں والی 2 سنہری گھنی پونیاں بنائے ایک کیوٹ سی 5 سالہ بچی نظر آئی تو ٹیچر کی اجازت لیتی وہ اندر چلی گئی. وہ کہیں سے بھی اس گاؤں کی بچی نہیں لگ رہی تھی. یوں لگتا ہے جیسے کسی محل کی شہزادی کو یہاں چھوڑ دیا گیا ہے. وہ مسکراتی ہوئی اس بچی کے پاس گئی اور اس کے پھولے ہوئے گال چھو کر چومنے لگی.
نور حیرانی سے ان کی جانب دیکھ رہی تھی کہ اتنی بڑی میڈم آخر کو اس کا منہ کیوں چوم رہی ہیں۔ اس کے چہرے پر حیرانی دیکھ کر وہ دھیمے سے مسکرا دی۔ یہ پیاری سی پرنسس یہاں کا راستہ کیسے بھٹک گئی؟ بچے، آپ کا نام کیا ہے؟ ان کی بات پر نور بانو مسکرا دی۔ باقی سب کی طرح بڑی بہو بیگم کبھی دولت اور سٹیٹس کا فرق نہیں کرتی۔ ان کے نزدیک یہ سارے بچے ہوتے ہی پیارے ہیں جتنا محراب خانزادہ تھا۔ اپنی دولت کا 1% بھی غرور نہیں تھا، تبھی اللہ نے انہیں جہاں رکھا وہ اس جگہ کی حقدار تھیں۔ نور بانو، اس بچی نے شرماتے ہوئے جواب دیا۔ نواز صاحب نے اس کی 2 چوٹیاں بڑے سلیقے سے باندھی تھی، اوپر سے چہرے کی معصومیت جو بڑی بہو بیگم کو اپنی طرف متوجہ کر رہی تھی۔ آپ کے والدین نے آپ کا نام بالکل آپ جیسا رکھا ہے، نور، بڑا پیارا نام ہے۔ محراب کی پیدائش کے بعد انہیں معلوم پڑا کہ وہ کبھی ماں نہیں بن سکتی، اور ان کے میاں حسن خانزادہ خود بھی یہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ مزید کوئی رسک لیں۔ انہیں اپنی بیگم کی جان سب سے زیادہ پیاری تھی۔ اپنی اچھائیوں کی بدولت حسن خانزادہ کے دل پر وہ آج راج کرنے لگی۔ ان کے بغیر انہیں سانس تک لینا دشوار ہوتا تھا۔ دونوں کو لیلا مجنوں کی جوڑی کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا۔ وہ شہری ہونے کے باوجود بھی اپنے شوہر کے رنگ ڈھنگ میں بہت جلدی ڈھل گئی تھیں۔ آج نور بانو کو دیکھ کر ان کو شدت سے بیٹی کی کمی کا احساس ہوا۔ اتنے سالوں کے سوئے ہوئے جذبات پھر سے جاگنے لگے۔ اب تو محراب بھی 10 سال کا ہو چکا تھا۔ وہ تو چچی اور چچا کے بچوں کے ساتھ پیار کر کے اپنا وقت گزار لیتا تھا، لیکن ایک ماں کو شدت سے اپنی بیٹی کی کمی کا احساس ہوا۔ بیٹی کی خواہش میں وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ اب ان کے کاندھوں پر ایک بڑی ذمہ داری تھی۔ ایک بچے کو مومنہ ماں کی طرح پالنا تھا، اس کی اچھی تربیت کرنی تھی تاکہ وہ آئندہ کسی کے لیے تکلیف کا باعث نہ بن سکیں، ہمیشہ خوشیاں ہی بانٹے۔ ان کا بیٹا نہایت سمجھدار اور بڑوں کا کہنا ماننے والا تھا۔ محراب خانزادہ گاؤں کے جھمیلوں سے دور لندن کے ایک مشہور بورڈنگ سکول میں زیر تعلیم تھا۔ بڑی بہو بیگم بھی اپنے لاڈلے سے ملنے وہاں آتی جاتی رہتی تھی۔ کیا ہم اس بچی کو اپنے ساتھ حویلی لے جائیں؟ اس کے باپ سے کہنا شام کو اسے لینے حویلی آ جائے۔ میڈم نے حیرت سے نور بانو کو دیکھا، جس کی معصومیت کی وجہ سے بڑی بہو بیگم پگھل چکی تھی۔ لیکن میرے بابا میرے بغیر بتائے جانے پر پریشان ہوں گے۔ میں آپ کے بابا کو انفارم کر دیتی ہوں تاکہ وہ ناراض نہ ہوں۔ بڑی بہو بیگم نور بانو کو حویلی لے آئیں۔ محراب خانزادہ اپنے سامنے چھوٹی سی گڑیا کو دیکھ کر بہت خوش ہوا تھا۔ چچی کے بچے باہر نہ نکلے کیونکہ انہیں اپنے منشی کی بیٹی کے ساتھ کھیلنے کا کوئی شوق نہیں تھا۔ وہ لوگ مدد ضرور کرتے تھے، لیکن غریبوں کے برابر میں بیٹھ کر کھانا نہیں کھا سکتے تھے۔ ان کا ماننا تھا کہ ہر کسی کا الگ رتبہ ہے۔ محراب نے اپنی پسند کی ساری چاکلیٹ بھی نور بانو کو دے دی تھی۔ اسے یہ خوبصورت لڑکی بہت پسند آئی تھی۔ یہیں سے ان کے دل میں نور بانو کی خواہش جاگی تھی، لیکن تب وہ خود بچہ تھا، اپنے جذبات کو سمجھ نہیں سکتا تھا۔ نور بانو بہت شرمیلی بچی تھی، تو محراب خانزادہ کے ساتھ کھیلتے ہوئے بڑے احتیاط سے کھلونوں کو چھو رہی تھی کہ کہیں اسے کوئی چیز ٹوٹ نہ جائے۔ شام تک وہ دونوں کھیلتے رہے۔ محراب کا ایسا نرم اور محبت والا رویہ پہلی بار دیکھا تھا۔ بڑی بہو کا دل بھی اس گڑیا سے بہل گیا۔ ماما، کیا ہم اس گڑیا کو اپنے گھر نہیں رکھ سکتے؟ میں اسے اپنے کمرے میں اپنی جگہ دوں گا، جیسے چچا چچی کے بچے ایک کمرے میں رہتے ہیں۔ نور بانو نے نفی میں سر ہلایا۔ میں اپنے بابا کے ساتھ سوتی ہوں۔ محراب نے نور بانو کی بات پر برا منہ بنایا۔ اسے اس گڑیا کا یہ کھنچا کھنچا رویہ پسند نہیں آیا تھا، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ وہ بھی ویسے ہی بے تکلفی کا اظہار کرے جیسے اس نے کیا ہے۔ بچے ٹھیک ہی تو کہہ رہی ہے، ابھی وہ چھوٹی بچی ہے، بابا کے ساتھ سوئے گی۔ محراب نے جانے سے پہلے اس ننھی سی بچی سے وعدہ لیا کہ وہ کل واپس ضرور آئے گی۔ منشی نواز شام کو نور بانو کو لینے آیا تو بڑی بہو بیگم نے ان کا بہت اچھے سے استقبال کیا اور ان سے درخواست کی
کہ جب تک وہ حویلی میں ہے ڈرائیور کو بھیج کر روزانہ نور بانو کو شام تک اپنے پاس بلا لیا کریں گی۔ ان سے ان کا دل بھی بہل جاتا ہے۔ یہاں ان کی بیٹی کو کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ بہو بیگم کا انداز مالکن ہونے کے باوجود عاجزانہ تھا۔ وہ خود ایک ماں تھیں، اس لیے سمجھتی تھی کہ والدین کو کس طرح کی پریشانیاں ہوتی ہیں۔ جب انہیں معلوم پڑا کہ نور بانو کی والدہ نہیں ہے تو بن ماں کی بچی سے محبت مزید بڑھ گئی۔ آج کل کے حالات کے پیش نظر نور بانو کو کہیں بھی اکیلے جانے کی اجازت نہیں تھی۔ ہمیشہ وہ اسے اپنے ساتھ ہی رکھتے تھے، لیکن یہاں محبت اور خلوص کو دیکھتے ہوئے وہ انکار نہ کر سکے۔ ان کے درمیان ایک احساس کا رشتہ بن گیا تھا۔ نور بانو کی زبان پر محراب کا نام ہی رہتا تھا۔ اس بچی کا ایسا رویہ حویلی میں رہنے والے دوسرے افراد کو پسند نہیں آیا، پر سب اسے چند دن کا کھیل سمجھ کر چپ رہے۔ محراب خانزادہ نے کون سا ساری عمر یہاں رہنا تھا، اور بڑی بہو بیگم بھی اپنے بیٹے کے ساتھ باہر کے ملک چلی جاتی تھیں۔ بچوں کی چھٹیاں ختم ہو رہی تھیں تو نور بانو کا بھی آنا جانا خود ہی ختم ہو جانا تھا۔ محراب خانزادہ نے اپنے من پسند تحفے نور بانو کو دے دیے تھے تاکہ اس کے جانے کے بعد بھی وہ لڑکی انہیں یاد رکھ سکے۔ پہلے پہل تو وہ ضد کرنے لگا کہ نور بانو کے ابا سے بات کر کے اسے بھی اپنے ساتھ لے جایا جائے۔ اسے ڈر تھا کہ وہ کہیں بھول نہ جائے۔ وقت بہت تیزی سے گزر گیا۔ نور بانو کو بھی محراب خانزادہ کی عادت ہو چکی تھی، لیکن اپنے دل کو سمجھا لیا تھا کہ اس کا دوست پھر دوبارہ اس سے ملنے ضرور آئے گا۔ واپس باہر جانے کی تیاریاں شروع ہو چکی تھیں۔ بڑے صاحب نے منشی نواز اور نور بانو کو بھیجا تھا، کیونکہ محراب کی ضد تھی کہ ایئرپورٹ چھوڑنے تو وہ ہی جائے گی۔ نور بانو، تم مجھے بھول تو نہیں جاؤ گی نا؟ بڑی بہو بیگم نے چٹا چٹ اس بچی کے گال چوم لیے۔ اپنی بیٹی کو اتنا پیار ملتا دیکھ کر نواز میاں بھی بڑے خوش ہوئے تھے۔ بڑے لوگوں کے لیے ان کے دل میں محبت مزید بڑھ گئی تھی۔ نور بانو نے معصومیت سے نفی میں سر ہلایا۔ محراب نے اس کا ہاتھ دھیرے سے تھاما، جیسے یہ ننھی شہزادی کو اس سے کوئی چھین لے گا۔ ابھی وہ بات کر ہی رہے تھے کہ اچانک انہیں سامنے سے آتا ٹرک نظر آیا۔ یہ دشمنوں کی سوچی سمجھی سازش تھی، کیونکہ یہ ٹرک تیز رفتاری سے ان کی طرف بڑھ رہا تھا۔ نواز نے عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے گاڑی کو ریورس کیا اور اپنی جان پر کھیل گیا۔ ایک جھٹکے سے نور بانو کی دنیا تباہ ہو گئی تھی۔ گاڑی کو جھٹکے ملتے دیکھ کر نور بانو اور محراب کی چیخیں نکلی تھیں۔ نواز کا جسم زخموں سے چور چور ہو گیا تھا، باقی سب کو ہلکی پھلکی چوٹیں لگی تھیں۔ نواز، تم ہوش رکھو، میں ابھی حسن خانزادہ کو کال کرتی ہوں۔ بچوں کو روتا دیکھ کر وہ خود بھی گھبرا گئی تھی۔ نور بانو اپنے باپ کی یہ حالت دیکھ کر زور زور سے رونے لگی۔ محراب اسے حوصلہ دینے کے لیے ہاتھ کو پکڑے سہلا رہا تھا۔ بیگم صاحب، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے، آپ وعدہ کریں کہ میری بیٹی… ان کا سانس اکھڑنے لگا۔ نور بانو ان کا خون سے لت پت وجود دے کر خوفزدہ ہو گئی تھی۔ آپ میری بیٹی کا خیال… نور بانو اونچا اونچا روتی بابا بابا کہنے لگی۔ حسن خانزادہ بھی گاڑی کو اڑاتے وہاں پہنچ چکے تھے۔ نواز نے بڑی مشکل سے چند ٹوٹے پھوٹے الفاظ کہے۔ اس کی آنکھوں میں ایک درد بھری التجا تھی۔ بڑی بہو بیگم نے تیزی سے روتی بلکتی بچی کو اپنے سینے سے لگایا اور اسے دلاسا دینے لگی۔ سب کی آنکھیں نمی سے بھر چکی تھیں۔ حسن خانزادہ تو مشکور تھے اس انسان کے جس نے اس کی فیملی کو بچا لیا تھا، ورنہ اب وہ بھی تو نہ رہے ہوتے۔ یتیم معصوم نور بانو کے سر پر ہاتھ رکھا، جس کی دنیا لٹ گئی تھی۔ پل بھر میں ہی زندگی کے پنوں کا رخ بدل چکا تھا۔ محراب اور بڑی بیگم کو یہی لگا کہ آج نواز کی موت کے وہ بھی ذمہ دار تھے۔ بچی کے لیے ان کے دل میں دکھ تھا۔ میرے بابا ٹھیک ہو جائیں گے نا؟ وہ سب سے سوال کر رہی تھی۔ نواز صاحب کی تدفین کر دی گئی اور اس کا سارا انتظام حسن خانزادہ نے خود کیا تھا۔ چچی کو اس واقعے سے کوئی فرق نہیں پڑا تھا، کیونکہ محراب اور بڑی بیگم جو ٹھیک تھے۔
اپنے گھر والوں کو سلامت دے کر صدقہ دینے لگی۔ نور بانو گم سم سی ہو گئی تھی۔ سارا دن بڑی بہو بیگم اس کے آگے پیچھے گھومتی رہتی تھیں، اپنے سینے سے لگا کر رات کو سلاتی تھیں۔ حسن خانزادہ ایک نرم دل کا مالک تھا اور کچھ احساس جرم بھی تھا کہ وہ نور بانو کی ساری ذمہ داری اٹھانے کا تہیہ کر چکا تھا۔ نواز کے ان کی ذات پر بڑے احسان تھے۔ دشمنوں کی وجہ سے جلد ہی اپنی بیوی اور بچے کو باہر کے ملک بھیجنا پڑا۔ بڑی بہو بیگم اس بات کے لیے بالکل راضی نہیں تھی، کیونکہ انہیں اپنی بیٹی کو چھوڑ کر اکیلے کیسے جا سکتی تھیں۔ لیکن چچی نے انہیں جھوٹے وعدے دیے کہ وہ اس بچی کا پورا خیال رکھیں گی۔ نور بانو سہم گئی تھی اور زیادہ تر بیمار رہنے لگی تھی۔ اس کے چہرے کی لالی سفیدی میں بدل گئی۔ محراب خانزادہ اپنے والدین سے ناراض تھا، کیونکہ نور بانو کو ناراض چھوڑ کر جانا جو پڑا تھا۔ حسن خانزادہ نے محراب سے وعدہ کیا تھا کہ وہ جلد از جلد اس بچی کے ڈاکومنٹس تیار کریں گے تاکہ انہیں باہر کے ملک بھیجا جا سکے۔ میری بیٹی اپنی اماں کا انتظار کرے گی، میں تمہیں جلد ہی وہاں بلا لوں گی۔ ایسے دیکھو گی تو ماں کے لیے جانا مشکل ہو جائے گا۔ نور بانو کچھ نہ بولی اور خفگی سے کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ وہ دن محراب خانزادہ کی زندگی کا آخری حسین دن تھا، یوں کہ اس کے بعد جب بھی اس نے نور بانو سے بات کرنے کی ضد کی، وہ ہمیشہ منع کر دیتی تھی۔ بڑی بہو بیگم خود سے بہت شرمندہ تھی کہ اس ننھی بچی کو اپنی عادت ڈال کر بہت غلط کیا ہے۔ محراب بھی ان سے ناراض ہو چکا تھا کہ اچانک حسن خانزادہ نے انہیں خوشخبری سنائی تھی۔ نور بانو کے کاغذات تیار ہو چکے تھے۔ محراب بہت خوش تھا کہ اس کی دوست اب اس کے ساتھ رہنے والی ہے۔ اس کے دل میں نور بانو کے لیے الگ ہی مقام تھا۔ لیکن گاؤں واپسی پر دشمن اتنا چوکنا ہو گیا تھا کہ گولیوں کی برسات سے بڑی بہو بیگم اور حسن خانزادہ انتقال کر گئے تھے۔ ان کے جانے کے بعد محراب کمرے میں بند ہو کر رہ گیا تھا۔ نور بانو تو پہلے ہی اپنے رشتے کھو چکی تھی۔ اب بڑی بہو بیگم کے مرنے کے بعد اسے یوں لگا جیسے اس کی ماں بھی چلی گئی ہے۔ نور بانو اس گھر میں اکیلی ہو کر رہ گئی تھی۔ محراب نے خود کو کمرے میں بند کر رکھا تھا۔ اپنے ماں باپ کے چلے جانے کے بعد وہ کسی سے بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ چچا چچی اسے زبردستی کھانا کھلاتے تھے۔ تم مجھے چھوڑ کر واپس جا رہے ہو؟ میں یہاں نہیں رہنا چاہتا۔ اس ملک میں مجھ سے میرے والدین چھین لیے۔ جب میں بڑا ہو جاؤں گا تو لوٹ کر واپس ضرور آؤں گا، لیکن یہاں تمہارے سوا میرا کوئی دوست نہیں ہے۔ میرے بابا کہہ کر گئے تھے کہ تم میری حفاظت کرو گے۔ اس چھوٹی سی بچی کا دل کافی خوفزدہ ہو چکا تھا، کیونکہ کسی اور انسان سے اسے وہ اپنائیت محسوس نہیں ہوتی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کا دوست اسے یوں تنہا چھوڑ کر کہیں بھی جائے۔ وہ ان سب کی بہت عادی ہو چکی تھی۔ تم یہاں اکیلی تھوڑا ہی ہو، چچا چچی تمہارے پاس تو ہیں۔ وہ اپنی مجبوریاں بتا کر جا چکا تھا، اور نور بانو اس سے شدید ناراض تھی۔ اس کے جانے کے بعد یہاں کی نوکرانی کے ذمے لگا دیا گیا تھا، جو اسے پڑھائی کے ساتھ گھر کے کام بھی سکھاتی تھی۔ چچی اس کے نان نفقے کو اٹھا تو رہی تھی، لیکن ان کے رویے میں محبت نہیں تھی۔ نور بانو اور چچی کے درمیان رشتہ صرف مالکن اور نوکرانی کا تھا۔ محراب کے اپنے والدین کے انتقال کے بعد چچا چچی نے اسے پاکستان آنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ چچا جان نے کہا تھا کہ وہ کافی زیادہ گھبرا چکے ہیں۔ پہلے بھائی اور بھابھی کا جنازہ اٹھانے کے بعد اب ان کے اندر ہمت نہیں رہی کہ وہ اپنے بھتیجے کے ساتھ بھی کچھ برا ہوتا دیکھیں۔ نور بانو کو وہ کبھی نہیں بھولا تھا، لیکن اسے یہ احساس ہونا چاہیے تھا کہ جس برے وقت میں نور بانو کو سب سے زیادہ اس کی ضرورت تھی، وہ کسی دوسرے کے بھروسے اسے چھوڑ کر جا چکا تھا۔ اس کی زندگی کے بہت سے پہلو سے وہ ناواقف ضرور تھا۔ حسن خانزادہ اور بڑی بہو بیگم کے مرنے کے بعد نور بانو کی زندگی بالکل مختلف ہو گئی تھی۔ وہ گھر میں صرف نوکرانی بن کر رہ گئی تھی، جس پر بس ایک احسان کیا گیا تھا کہ سالانہ امتحان دے سکتی تھی۔
گھر میں رہ کر ہی اس نے اپنے BA کی پڑھائی کو مکمل کیا تھا۔ بچپن میں وہ بڑی بہو بیگم اور اپنے ابا کو یاد کر کے خوب رویا کرتی تھی۔ اب بس فرق اتنا تھا کہ کسی کے سامنے آنسو بہانے سے باز آ چکی تھی۔ اس کے دل و دماغ نے تسلیم کر لیا تھا کہ اس کی حیثیت وہ نہیں کہ وہ محراب خانزادہ کی دوست بن سکے۔ اس کا خیال تھا کہ جب وہ باہر سے لوٹے گا تو اسے بھول چکا ہوگا، لیکن حقیقت اس کے برعکس تھی۔ نور بانو خاموشی سے کچن کے کاموں میں مصروف تھی۔ اللہ نے اس کے ہاتھ میں بڑا ذائقہ رکھا تھا۔ کبھی گھر کے کسی فرد کو اس کے علاوہ کسی کے ہاتھ کا بنا کھانا پسند ہی نہیں آتا تھا۔ کیا تم مجھ سے ابھی تک ناراض ہو نور بانو؟ محراب جب سے باہر کے ملک سے واپس آیا تھا، نور بانو کا رویہ بہت عجیب تھا۔ جو تحائف وہ اس کے لیے لایا تھا اسے قبول کرنے سے انکار کر چکی تھی۔ اس سے زیادہ بڑا تمانچہ کیا ہوگا؟ چچی نے کہا وہ اپنی مرضی سے گھر کے سارے کام کرتی ہے، جس پر چچی کو سختی سے اس نے منع کر دیا تھا کہ آج کے بعد نور بانو سے کوئی کام نہیں لیا جائے گا۔ اگر گھر والوں کے لیے وہ اپنی مرضی سے کچھ بنانا چاہے تو بنا سکتی ہے۔ وہ لڑکی اب بھی ویسی ہی معصوم اور خوبصورت تھی۔ کوئی محراب خانزادہ سے پوچھتا تو اسے نور سے بڑھ کر کوئی پیارا نہیں لگتا تھا۔ نہیں محراب سائیں۔ محراب نے آنکھیں چھوٹی کر کے اس لڑکی کی پشت کو دیکھا۔ کیا واقعی سب عرصے میں اسے بھول گئی تھی؟ سائیں کا اضافہ چبھا تھا، کیونکہ باقی نوکروں کی طرح وہ اسے سائیں کہہ رہی تھی۔ یہ سائیں کا اضافہ کیسا ہے؟ محراب ہی کہا کرو۔ کیا تم اپنے بچپن کے سارے واقعات بھول چکی ہو؟ ہمارے درمیان کتنی بے تکلفی ہوا کرتی تھی۔ تم تو میری بہترین دوست تھی۔ تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تم مجھے نہیں بھولو گی۔ نور بانو نے ایک نظر اسے دیکھا اور دھیمے سے کہا۔ وہ اسے اپنی مجبوریوں میں چھوڑ کر جا چکا تھا اور اب وہ اس کی کسی بات پر ایمان نہیں لانا چاہتی۔ مجھے میری حیثیت کا تب اندازہ نہیں تھا، اب میں جہاں ہوں ٹھیک ہوں۔ اس کے بدلے ہوئے لہجے پر حیران تھا۔ اسے یاد دلانا چاہتا تھا کہ وہ بالکل نہیں بدلا۔ ہمارے درمیان یہ حیثیت کے فاصلے کب سے آ گئے؟ تم تو میری بچپن سے دوست تھیں۔ محراب سائیں میں آگے بڑھ چکی ہوں۔ میرے خیال سے آپ کو بھی بچپن سے نکل کر حقیقت کی جوانی میں آ جانا چاہیے۔ اس کے لہجے میں سختی اور سنجیدگی تھی۔ بچپن کی معصومیت کو جوانی کی سنجیدگی نے لپیٹ لیا تھا۔ تم جانتی ہو کہ اس وقت میں مجبور تھا۔ اماں ابا کو کھو دینے کے بعد چچا چچی کی فکر جائز تھی۔ کیا تم مجھ سے ناراض ہو؟ آپ کی مجبوری کو میں سمجھتی ہوں محراب سائیں۔ اب مزید مجھے مت توڑیں۔ بچپن میں آپ کی دی گئی چھوٹوں کا صلہ ہے کہ اب تک دوست بنانے سے ڈر لگتا ہے۔ اس گھر میں اس کے ساتھ کیسا سلوک ہوا تھا وہ یہ بات سمجھنے سے قاصر تھا۔ اپنی چچی سے جا کر لڑ جھگڑ بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ پہلے سے بدل چکی تھی، اب اس کی آنکھیں شکوہ کرتی تھیں۔ تم مجھے پھر سے دوست بنا کر دیکھو۔ اب میں وہ چھوٹا مجبور انسان نہیں ہوں، تمہارے ساتھ ہر قدم پر کھڑا رہوں گا۔ بڑی بہو بیگم کو بھول گئی ہو جنہوں نے تمہیں بیٹی بنایا تھا؟ وہ خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ اس لڑکی سے کیسے آر سکتا تھا جس کو اس کی ماں نے بیٹی کہا تھا؟ نور بانو زندگی میں اکیلے رہنا سیکھ چکی تھی۔ اب دوبارہ کوئی اس پر حق جتائے یا اگر آ کر اسے پرانی یاد تازہ کروائے، یہ اسے منظور نہیں تھا۔ وہ کسی کو اب اپنے ساتھ کھیلنے کی اجازت نہیں دے سکتی تھی۔ اس کی زندگی میں مزید کسی رشتے کی کوئی گنجائش نہیں بچی تھی۔ اپنے باپ کو یاد کر کے ہمیشہ رویا کرتی، جنہوں نے اسے کسی غیر کے بھروسے پر چھوڑ دیا تھا۔ میں کسی کے احسانات کو نہیں بھولی ہوں، لیکن میری زندگی میں اب مزید خوش فہمیوں کی جگہ بالکل نہیں ہے۔ مجھے ڈر تھا کہ میں تمہیں کہیں کھو نہ دوں، اور اب لگ رہا ہے کہ میں نے واقعی تمہیں کھو دیا ہے۔ وہ نظریں جھکا کر کام کرنے میں مصروف تھی۔ یہاں پر کوئی دیکھ لے گا، آپ یہاں سے چلے جائیں اگر آپ کو کوئی کام نہیں ہے۔ میں تمہیں اجازت نہیں دوں گا کہ تم مجھ سے یوں منہ موڑ لو۔
تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تم ہمیشہ میری دوست رہوگی، اور یہ وعدہ تم توڑ نہیں سکتی۔ سائیں، آپ اپنی حیثیت کا خیال کریں۔ میں آپ کی بہت عزت کرتی ہوں، لیکن یہ دوستی نہیں ہو سکتی۔ مجھے معلوم ہے کہ تمہارے ساتھ بہت غلط ہو چکا ہے، میں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں اور اپنے ہر جرم کی معافی بھی مانگنا چاہتا ہوں۔ کچھ معافیاں قابل تلافی نہیں ہوتی ہیں، اور مجھے آپ کی کوئی معافی نہیں چاہیے۔ آپ لوگوں کا بڑا احسان تھا کہ آپ نے مجھے اس گھر میں جگہ دی۔ بس میں آپ کو غلطی سے اپنا دوست مان بیٹھی تھی۔ آپ کی اپنی زندگی تھی اور آپ کو اس سے اپنے طریقے سے جینا تھا۔ میں نے اپنے والد کو کھونے کے بعد اس بات کا احساس کیا ہے کہ زندگی میں صرف سگے رشتے ہی اپنے ہوتے ہیں۔ وہ اسے اچھی خاصی باتیں سنا کر جا چکی تھی۔ ناراضگی اس حد تک بڑھ چکی تھی کہ اب معافی مانگنا بے معنی تھا۔ اس دن کے بعد دونوں کے درمیان کوئی بات چیت نہیں ہو رہی تھی، لیکن اچانک سے چچا جان نے بتایا کہ نور کا کوئی پرانا منگیتر جاگ اٹھا ہے، جس کے بارے میں انہیں خود علم نہیں تھا۔ چچی نے کہا کہ اب اس کی عمر ہو چکی ہے، لیکن محراب کے دل پر جو بیت رہی تھی وہ کسی کو بتا نہیں سکتا تھا۔ نور اس رشتے پر بالکل راضی نہیں تھی۔ محراب کے دل میں اب بھی کوئی گنجائش بچی تھی کہ شاید یہ لڑکی اس کی آنکھوں میں چھپے احساس کو جان لے گی۔ محراب خانزادہ کی آنکھیں چبھن کے سبب سرخ ہو رہی تھیں، جیسے کسی نے مرچی ڈال دی ہو۔ جب آپ کی بچپن کی محبت کا آپ کے سامنے کسی اور کے ساتھ نام لیا جا رہا ہو تو آپ کیسا محسوس کریں گے؟ بالکل ویسے بھڑکتے جذبات اس کے اندر جاگ رہے تھے۔ وہ اس ساری دنیا کو تہس نہس کر کے رکھ دینا چاہتا تھا۔ سائیں نواز چچا کی حیات زندگی میں یہ رشتہ طے ہوا تھا۔ نور میرے بچپن کی منگ ہے۔ باپ کے جاتے ہی اس نے آنکھیں سر پر اٹھا کر رکھی ہیں۔ اسے کسی اور لڑکے سے محبت ہو گئی ہے اور اس نے شادی سے انکار کر دیا ہے۔ میں اتنے سالوں سے اس کا انتظار کر رہا تھا کہ اس کی شادی کی عمر ہو جائے تو آپ لوگوں سے باقاعدہ آ کر رشتہ مانگوں گا اور پرانی حیثیت بھی یاد دلاؤں گا۔ اب آپ ہی فیصلہ کریں، کیونکہ بڑی بہو بیگم نے اس کی ساری ذمہ داری اپنے سر لی تھی۔ سامنے والے کی حیثیت کو مد نظر رکھتے ہوئے آہستہ آواز میں مدعا بیان کیا۔ محراب نے ایک نظر غصے سے دیکھا جو کہیں سے بھی نور کے قابل نہیں تھا۔ مردوں کے درمیان نور بانو کو دیکھ کر اس کا خون کھول اٹھا تھا۔ یہ آدمی جھوٹ بول رہا ہے، میرے والد نے اس سے ایسا کوئی وعدہ نہیں کیا تھا، اور اگر کیا بھی تھا تو مجھے وہ یاد نہیں۔ میں اس کی کسی بات پر ایمان نہیں لاؤں گی۔ لڑکے کو اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھتے بتایا۔ کیسی بد زبان لڑکی ہو، میرے علاوہ تمہیں یہاں کوئی بھی تمہارا ساتھ نہیں نبھائے گا۔ ایک تو میری قسمت بری تھی کہ بچپن سے تمہارے ساتھ جڑ گئی، اب میں اس رشتے کو نبھانا نہیں چاہتا ہوں۔ ہمارے گھاؤں میں منگ کو عزت مانا جاتا ہے۔ سائیں، اگر کل اس لڑکی نے منہ کالا کر دیا تو میری کیا عزت رہ جائے گی؟ اس آدمی نے نور کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ لڑکے، اپنی زبان سنبھال کر بات کرو، جانتے بھی ہو تم کس کے بارے میں بات کر رہے ہو؟ نور کے کردار کی گواہی میں دے سکتا ہوں۔ چچا خاموشی سے یہ بکواس سن سکتے تھے، لیکن محراب کے اندر مزید ہمت نہیں تھی۔ تبھی محراب نے کھڑے ہو کر کہا تو وہاں موجود آدمی حیران نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگے۔ نور نے غصے سے اس کی جانب دیکھا۔ وہاں اس آدمی کی کوئی حمایت نہیں چاہتی تھی۔ کیا یہ لڑکا جانتا نہیں ہے کہ گاؤں والی کیسی باتیں کریں گے؟ اور وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ اس کی بات سنتے ہی نور کا منگیتر بھڑک اٹھا۔ بڑے سائیں، اگر آپ کا بھتیجا میری منگ کو جانتا ہے تو پھر باقی لڑکے بھی اس کو جانتے ہوں گے۔ نور بانو تو آپ کی زیر نگرانی پرورش پا رہی ہے۔ اگر آپ اسے نہ سمجھا سکے تو پھر باقی گاؤں کی لڑکیوں کا کیا بنے گا؟ وہ ہر بات کو توڑ موڑ کر گاؤں والوں کی طرف لے جاتا تھا تاکہ ان کا ساتھ پا سکے۔ وہ ابھی آگے کچھ کہنے والا تھا جب محراب نے آگے بڑھ کر اس کے چہرے پر مکہ رسید کیا۔ سب لوگ ان کے درمیان ہوئی جنگ کو ختم کر دینا چاہتے تھے۔ پہلے تو چچا نے اسے عام مسئلہ سمجھا تھا، لیکن اپنے بھتیجے کو یوں جذباتی ہوتا دیکھ کر وہ چاہتے تھے کہ فیصلہ کر دیا جائے۔
سائیں، اگر نور اتنی ہی پاک دامن تھی تو آپ کا بھتیجا اتنا بھڑک کیوں رہا ہے جبکہ اس کا کوئی حق نہیں ہے؟ وہاں کے سب لوگ اب اس لڑکے کی حمایت میں آ چکے تھے اور انہیں اب یہی تھا کہ فیصلہ لڑکے کے حق میں دے دیا جائے۔ محراب خانزادہ یہاں کی رسومات کو ٹھیک سے جانتا نہیں ہے۔ آپ لوگ تو جانتے ہیں کہ بڑے سائی نے ساری ذمہ داری میرے کاندھوں پر ڈال دی تھی۔ اسے میں اچھے سے یہاں کی روایت کے بارے میں بتاؤں گا، اور آپ لوگوں کو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ صرف اس وقت فیصلے کو دیکھ کر جذباتی ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ خانزادہ خاندان کا اس میں کوئی ہاتھ نہیں۔ تم لڑکے اب نکاح کا انتظام کرو، کل تمہارا نکاح ہوگا۔ ویسے بھی نور کے سرپرست تو اب رہے نہیں اور ساری ذمہ داری حویلی نے اٹھانی ہے، تو اس کا جو بھی فیصلہ ہوگا وہ میں خود کروں گا۔ ہمارے گاؤں کا اصول ہے، جو جس کی منگ ہے وہ کسی اور کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی دیکھ نہیں سکتی۔ لڑکے کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ میں یہ نکاح نہیں ہونے دوں گا۔ آپ لوگ کیسے کسی لڑکی کا یوں فیصلہ کر سکتے ہیں؟ میں اس نکاح کو خود نہیں کرنا چاہتی۔ یہ آدمی جھوٹ بول رہا ہے، میری اس سے کوئی منگنی نہیں ہوئی۔ اگر یہ سچا ہے تو ثبوت کیوں نہیں سامنے لاتا؟ میرے باپ نے میری زندگی میں کوئی ایسا فیصلہ نہیں کیا۔ آپ نے میری ذمہ داری اس لیے اٹھائی تھی کہ حویلی کے لوگوں کو بچانے کی خاطر میرے باپ نے اپنی جان قربان کر دی تھی۔ میری ذات پر آپ لوگوں نے کوئی احسان نہیں کیا، بلکہ آپ لوگوں کو دشمنوں سے بچاتے بچاتے میرا باپ زندگی کی بازی ہار چکا ہے۔ آپ نے میرے حق میں بول کر دیکھ لیا، بلکہ میرے کردار پر مزید باتیں بننا شروع ہو گئی ہیں۔ خدا کا واسطہ ہے، جیسے کچھ سال پہلے میری زندگی سے نکل گئے تھے، بالکل ویسے ہی ابھی بھی میرا پیچھا چھوڑ دیں۔ میرا کہاں، کس سے، کیوں نکاح ہوگا، یہ میں فیصلہ خود کروں گی، اور میرے کردار پر اب کوئی بھی بات کرنا بند کر دے۔ وہ پورے مجمع میں پھٹ چکی تھی۔ جس بیٹی کے سر پر باپ کا سایہ نہ ہو، اسے اپنے لیے یوں ہی لڑنا پڑتا ہے۔ چچا بھی اس فیصلے کے بارے میں غور و فکر کرنے شروع ہو گئے تھے۔ جب عورت بغاوت پر اتر آئے تو اس سے بڑی ڈھال کوئی نہیں ہوتی۔ وہ مضبوط سے مضبوط مرد کو بھی پچھاڑ دیتی ہے۔ ہم اس کا فیصلہ کل پر ملتوی کرتے ہیں، اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ لڑکی کی رضامندی کے بغیر یہ نکاح ممکن نہیں ہو سکتا۔ اس لیے جب تک نور بانو نہیں چاہے گی، ہم یہ نکاح نہیں کر سکتے۔ اس لڑکے کو چاہیے کہ اپنی منگنی کا ثبوت پیش کرے، تاکہ ہم نور بانو کو اس کے باپ کی پرانی وصیت کو یاد دلا سکیں۔ ان کے ثبوت پیش کرنے کی بات پر وہ بوکھلا سا گیا تھا۔ اس کا رنگ جیسے اڑنے لگا۔ اپنی چوری پکڑی جانے پر وہ ادھر ادھر دیکھنے لگا، کیونکہ جھوٹ کو آپ جتنی مرضی وضاحتیں دے دو، اسے مضبوط بنیاد پر کھڑا نہیں کر سکتے۔ واپسی پر گاڑی میں کافی خاموشی رہی تھی۔ نور بانو تو سارے راستے باہر کو دیکھتی آئی تھی، جبکہ چچا اپنے بھتیجے کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کو دیکھ رہے تھے۔ انہیں فکر تھی کہ جلد ہی یہ طوفان شور مچا دے گا۔ گاڑی سے اترنے کے بعد وہ بغیر کسی کا انتظار کیے اندر کو چلے گئے، جبکہ وہ نور بانو کا ہاتھ تھام کر اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ تمہاری آنکھوں میں یہ خفگی کیسی ہے؟ جیسے تم مجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہو۔ تم مجھ پر بھروسہ رکھو کہ میں یہ شادی نہیں ہونے دوں گا۔ تم اپنی زندگی اپنی مرضی سے جیو گی۔ سائیں، میری زندگی کا فیصلہ کرنے کے لیے ابھی آپ کے چچا موجود ہیں۔ مجھ پر اتنے احسانات مت کیجیے کہ آپ کی کرم نوازیوں کو لوگ غلط سمجھنا شروع ہو جائیں، میرے کردار پر باتیں بننے لگیں۔ آئندہ میرے حق میں گواہی دینے کے لیے آپ کچھ بھی مت بولیے گا۔ اس کا ہاتھ جھٹک کر وہ نیچے اتر گئی تھی۔ اس کی آنکھوں کی خفگی تو حقیقی تھی، کیونکہ ان کے درمیان کے رشتے اب ختم ہو چکے تھے۔ اس کا یوں حق جتانا اسے برا لگتا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ جیسے وہ پہلے اپنی زندگی میں مگن ہو گیا تھا، بالکل ویسے ہی اپنی زندگی میں چلا جائے، کیونکہ جتنی راتیں اس نے رو کر گزارنی تھیں اب وہ رو چکی تھی، مزید رونا نہیں چاہتی۔ چچا چچی کو پہلی مرتبہ اس کے کسی کام سے نا امیدی ہوئی تھی۔ وہ ہمیشہ سے سمجھدار انسان تھا۔ برخوردار، میں نے خود تمہاری آنکھوں میں
उस लड़की के लिए मोहब्बत देखी है। तुम मुझसे झुठला नहीं सकते। जानते हो आज तुम्हारी वजह से कितना बड़ा तमाशा लगने वाला था। आप ये भी जानते हैं कि वो लड़का झूठ बोल रहा था, लेकिन आपने इस डर से कि मैं उसकी हिमायत कर रहा हूं, उस लड़की की जिंदगी दांव पर लगा दी। वो काफी मुतनफ्फिर था। तुम यहाँ के उसूल नहीं समझते। बड़ी बहू बेगम की तरह जज्बाती हो रहे हो। गांव की रिवायात हैं जिसकी पासदारी तुम्हें भी करनी पड़ेगी। अगर तुम चाहते हो कि उस लड़की का रिश्ता इस लड़के से ना हो, तो तुम्हें भी अपनी शादी के लिए हाँ करनी होगी। और तुम्हारी चच्ची जो भी लड़की पसंद करेंगी, तुम्हें उसी से करनी होगी, वरना लोग सोचेंगे कि वाकई तुम उससे मोहब्बत कर बैठे हो। आप लोग जानते हैं कि मेरे दिल में वो बसी हुई है। अब से नहीं, बहुत बचपन से उसे चाहता हूँ। इस घर में उसके साथ कई ज्यादतियाँ हुई हैं। आप जानते हैं कि वो मुझसे नाराज़ हो चुकी है। इसके अलावा किसी को वो मुकाम नहीं दे पाऊंगा। इस बारे में हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते। बड़े भाई साहब भी तुम्हें ख़ानदानी रिवायात को तोड़ने का हक नहीं देते। बड़ी बहू बहुत नरम दिल खातून थी। उन्होंने गरीबों को अपने बराबर खड़ा कर लिया, और गरीब हमें बराबर ही समझ नहीं रहे। इसलिए बेहतर है कि तुम मेरी पसंद की लड़की से शादी कर लो। उससे ज़बरदस्ती हाँ करवा ली गई थी, और वो इस रिश्ते से बिल्कुल भी खुश नहीं था, और जानता था कि अगर उसके वालिदैन आज जिंदा होते तो बिल्कुल भी इस रिश्ते के हक में ना होते। बड़ी बहू बेगम तो खुशी खुशी हाँ कर देती। घर में शादी की तैयारियां चलनी शुरू हो गई थी, और नूर बानो को किसी कमरे में शायद कैद कर दिया गया था। चच्ची जो उसके साथ पहले से बहुत नॉर्मल रवैया रखती थी, अब उनके रवैये में सख्ती आ गई थी। उसने खुद को एक कमरे में कैद कर दिया था, क्योंकि वो अपनी हैसियत को अच्छे से जानती और पहचानती थी। पूरा खानविला सजाया जा रहा था। आज मेहराब खानजादा की बारात थी, लेकिन वो बिल्कुल भी खुश नहीं था। नूर बानो के अलावा सभी बाहर जा चुके थे, लेकिन अपने कामों का सारा जिम्मा मेहराब खानजादा ने उसके ऊपर डाल दिया था। सिगरेट के गहरे कश लेता वो कमरे की सफाई करती मुलाजमा नूर बानो को देख रहा था, जो कम उम्र और बेहद हसीन और मासूम थी। वो बचपन में भी ऐसी ही मासूम थी। उसके दिल को अपनी तरफ राग़िब कर लेती थी। साईं, हमें आपके वलीमे के लिए नया सूट चाहिए। नूर की बात पर वो एकदम हंसा। चलो, इसकी शादी का सुनकर वो इतना खुश हो गई थी कि अपना रवैया उसके साथ अच्छा कर लिया था। तुम नहायत मासूम हो और मेरे जज्बात की नाकदरी करके खुद के लिए मुसीबत बना रही हो। दिल में बोलता उसे देखने लगा। क्या तुम मुझसे शादी करोगी नूर बानो? मोहब्बत भरे सवाल पर नूर बानो पत्थर हो गई। फिर फौरन नापसंदीदा नज़रों से मेहराब को देखने लगी। वो समझती थी कि यह शादी हो जाएगी तो लोग उसके किरदार के बारे में बुरी बातें बनाना छोड़ देंगे। मेहराब खानजादा सीधी डगर पर आ गया है। वो खौफजदा हो गया था कि अगर आज उसे खो दिया या अपने जज्बात का इजहार ना किया तो सब कुछ खराब हो जाएगा। वो मुलाजमा मजबूरी में बनी थी, पर बहुत शरीफ थी। उसे मेहराब की बात पर शदीद गुस्सा आया था। यूं भी उसे अमीर सेठों से नफरत थी। मैं ऐसी लड़की नहीं हूं साईं, आइंदा मुझसे ऐसी बात मत करिएगा, वो गुस्से से कहती जाने लगी, जब मेहराब खानजादा ने उसे खींच कर सामने किया। तुम्हें क्या अपनी बड़ी बहू बेगम की तरबियत पर एतबार नहीं रहा, जो मुझे ऐसा वैसा इंसान समझ रही हो? मेहराब खानजादा आज भी नहीं बदला। तुम्हें कितनी बार समझाकर थक चुका हूं कि माजी के गिर्द हमने सबका नुकसान किया है। अगर बुरा तुम्हारे साथ हुआ है तो उससे कई बुरा मेरे साथ भी हो चुका है। तुम्हारे बाप के एहसानात का कदरदान हूं, लेकिन अब मजीद तुम्हें इजाज़त नहीं दूंगा कि तुम मेरी मोहब्बत की नाकदरी करो। लोगों की परवाह किए बगैर वो उसे खींचते हुए गाड़ी में डाल चुका था। सब लोग ये तमाशा देख रहे थे। जहां बारात जानी थी, लेकिन वहां अलग माहौल बन गया। गांव की हदूद को क्रॉस करती गाड़ी एक फ्लैट के सामने रुक गई थी। सारे रास्ते नूर बानो आंसू बहाती रही। मैं आपके साथ कहीं नहीं जाऊंगी, आप मुझे वापस हवेली छोड़ आएं।
सब लोग मेरे बारे में क्या बातें कर रहे होंगे। खामोशी से ऊपर चलो, तुम्हारे जज्बात जान चुका हूं। तुम मुझसे मोहब्बत करती हो। अब तक सिर्फ इस वजह से खामोश था, शायद मैं समझता था कि ये मोहब्बत यकतरफा है, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि तुम किन की बातों को दिल पर लगा चुकी हो। वो खामोश रही। मैं तुम्हें यहाँ किसी की बातें सुनने के लिए अकेला नहीं छोड़ूंगा। चच्चा और चच्ची का रवैया तुम्हारे साथ काफ़ी बुरा रहा, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। मुझे फिर से उम्मीदों के सहारे छोड़कर आप अकेले चले जाएंगे। वो हार चुकी थी। उसका दिल बुरी तरह टूट गया था। जब उसने मेहराब खानज़ादा का नाम किसी और के साथ सुना तो एहसास हुआ कि इतने अरसे से ये खफकी मोहब्बत की थी। फ्लैट में पहले से निकाह ख्वां और गवाहान मौजूद थे। उन दोनों का निकाह बड़ी सादगी और खामोशी से हुआ था। चच्चा चच्ची को वो पहले से सारी हकीकत के बारे में बता चुका था और उनसे हाथ जोड़कर माजरत भी कर ली थी कि वो इतनी बड़ी गुस्ताखी नहीं कर सकता। सारी जिंदगी वो उस लड़की को खुश नहीं रख पाएगा। शादी के होते ही मेहराब उसे लेकर बाहर के मुल्क चला गया। उसने चच्चा से वादा किया था कि वो सिर्फ उनके बिजनेस के मामलात को संभालेगा। नूरबानो के सामने उसका वही रूप फिर से आ गया जो बचपन में देखा था। उसका दीवाना हर वक्त उसके आगे पीछे घूमता रहता था और नूरबानो की ख्वाहिश पर नूरबानो अपनी आगे की पढ़ाई को जारी रख रही थी। कभी कभार मुश्किलात हमें एक दूसरे से दूर कर देती हैं, लेकिन अल्लाह ठीक वक्त पर हमें फिर से मिला देता है। नसीब का लिखा वक्त पर ही हाथ में आता है। उससे पहले इंसान जो भी कोशिश करे वो सब बेकार जाती है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली हर मज़ेदार कहानी आपको वक्त पर मिलती रहे।